بہت ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں. بلینز روپے لگائے جاتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ بلینز روپے لگائے جاتے ہیں غیر یقینی پیدا کرنے کے لیے. مسلم لیگ نواز نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور لوکلی، ہر طرح سے کوئی سائیڈ انہوں نے نہیں چھوڑی. وہ پرائم منسٹر کیا کریڈیبلٹی لے کے دنیا میں جائے گا؟ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکیں. اسٹیبلشمنٹ نے ریزسٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، اور پیپلز پارٹی جو پریشر دے رہی ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو یہ جتنے پلانز ہیں یہ سارے درے کے درے رہ جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پھر مجھے جوائن کیا ہے میرے بہت پیارے دوست ذوالفقار راحت صاحب نے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس لیے میں ان کا تعارف نہیں کرواؤں گی، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. سر جی مجھے بتائیے گا کہ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن میں ایک منظر تو وہ ہے جو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک چیز وہ ہے جو تھوڑی سی دروازے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور بہت ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں. اس میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اقتدار کی ایک شکل بنے گی وہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی پہلے کی طرح، اور کیک جو ہے وہ کچھ لوگوں میں بٹے گا. اس میں حصہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نواز کو ملے گا. سیکنڈ نمبر کے اوپر پیپلز پارٹی ہے، پھر آئی پی پی ہے، اور پھر فضل الرحمان صاحب ہے. یعنی یہ پی ڈی ایم پلس سمجھ لیں یہ گورنمنٹ ہوگی. یہ پی ڈی ایم کی ہی ایک شکل ہوگی لیکن پی ڈی ایم پلس ہوگی. اچھا، اب اس میں ایک چیز جو سرپرائز سامنے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کے قریبی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. وہ یہ ہوپ فل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی لاسٹ مومنٹ کے اوپر ان کو سپورٹ کر دے گی، اور پی ٹی آئی اگر بغض نواز کی دشمنی میں اگر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر دیتی ہے، الائنس بنا لیتی ہے، جتنے لوگ ان کے جیتتے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. بلاول صاحب لاہور سے جو سیٹ ہے ان کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہے کہ وہ لاہور سے جیتیں گے، کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب نے ایون پنجاب کے اندر سے ان کو اکثریت ملی تھی تو وہ وزیر اعظم بنے تھے، بی بی کو پنجاب سے پذیرائی ملی تھی تو وہ پرائم منسٹر بنی تھی، اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے سیٹ جیتیں گے، اور اس کے بعد وہ کوئی بڑا اپسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح مسلم لیگ نواز نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور لوکلی، ہر طرح سے کوئی سائیڈ انہوں نے نہیں چھوڑی. اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں میڈیا مینجمنٹ ہے، اور اس میں ووٹ لینے اور خریدنے سے لے کے الیکٹیبلز تک اور الیکشن ڈے کو مینج کرنے تک اور آر اوز تک ہر چیز کو انہوں نے مینج کیا ہوا ہے، اور اس چیز میں ان کی فیلڈنگ نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جن کی مقبولیت ہے ان کو کوشش کے باوجود قبولیت نہیں ملی، اور جن کی قبولیت ہے ان کی مقبولیت نہیں ہے. اس حالات میں عائشہ جو الیکشن ہوگا، جس کا رزلٹ پہلے ہی آپ کو اور مجھے پتا ہے اور ساری قوم اس پہ کہہ رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اور وہ پرائم منسٹر کیا کریڈیبلٹی لے کے دنیا میں جائے گا، اور دنیا اس کو کیوں مانے گی، کیوں یقین کرے گی، اور کتنی عزت دے گی، کتنی رسپیکٹ دے گی، اس کا اندازہ بھی ہمیں آج سے ہی ہو رہا ہے. اچھا مجھے ایک دوستوں کی طرح جواب دیں، کل آپ ووٹ کس کو ڈالنے والے ہیں پرسوں؟ میں تو سچی بات ہے کہ جتنا جو حالات و واقعات ہیں اس سے اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں. جو چیزیں ویسے تو یہ 75 سال کی کہانی ہے، 75 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ وائبرنٹ ہے اور مین اسٹریم میڈیا بھی تھوڑا بہت بچ بچا کے حصہ اس میں ڈال رہا ہے، تو چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور آپ کے اور میرے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ماضی میں اس طرح نہیں آیا کرتی تھی. جس طرح پورا نظام آپ نے ننگا دیکھا، جس طرح اداروں کو بے توقیر ہوتے دیکھا، اس ساری وجہ سے سچی بات ہے میں بڑا ہی ڈس اپوائنٹ تھا کہ یار
ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکیں، اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکیں. تو ایسے حالات کے اندر سچی بات ہے کہ میں بھی اس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، مڈل کلاس سے، کہ جن کو عمران خان نے گھر، یہ سارے لوگ وہ تھے جو بنیادی طور پہ ناراض تھے، سسٹم سے ناراض تھے، سسٹم کو سمجھتے تھے یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ بیوروکریسی کے لوگ، مسفٹ لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے کیا کیا کہ اس مڈل کلاس کو موبلائز کر کے مین اسٹریم سسٹم میں لے کے آیا اور ان کو کہا کہ نہیں، آپ کا پاکستان ہے، آپ اس میں حصہ ڈالیں، ووٹ بھی ڈالیں، اور ایک نیا پولیٹیکل کلچر ریوائیو ہوا. اس کے بعد اب اس مڈل کلاس کو ڈنڈے مار کے جیلوں میں ان کو ڈال کے، ان کو تھپڑ مار کے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کا کیا کام ہے، ووٹ ڈالیں، الیکشن لڑیں، آپ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کا تو حق ہی کوئی نہیں. تو اس لیے وہ ساری کی ساری جو مڈل کلاس ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو مڈل کلاس ہوتی ہے یہ سوسائٹی کا پلر ہوتی ہے، اس کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، چھت اس کے اوپر ہوتی ہے. تو جہاں مڈل کلاس لیمینیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ چھت نیچے گر پڑتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے اس طرح کی سچویشن ہے. تو میں تو سچی بات ہے ڈس اپوائنٹ تھا، میں نے اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ میرا خیال تھا کہ ووٹ نہ کروں، لیکن آپ جیسے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بڑی بددیانتی ہوگی، ووٹ تو ڈالنا چاہیے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ موجودہ حالات میں ووٹ کس کو ڈالا جا سکتا ہے. جس کو آپ ڈال رہی ہیں میں بھی اس کو ڈال رہا ہوں. اب اتنی خوبصورتی سے یہ جواب دیا رہا کہ بس عزت بھی رہ گئی اور کام بھی ہو گیا. نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ جس کو ڈال رہی ہیں میں بھی اسی کو ڈال رہا ہوں. اچھا، میرا صرف سوال آپ سے سمجھے یہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ مطلب جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کون وزیر اعظم ہونے والا ہے، کون سی ایم، کون صدر. میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ہو کیا رہا اور کہاں رشتہ داریاں. ایک لائن کھینچ دیں بس. دیکھیے عائشہ، بہت ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ ظاہر ہے یہ سوال کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، 2 دن بعد الیکشن ہے اور ابھی بھی لوگ، آج بھی مجھے 2-3 لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے. میں نے کہا یار ابھی آپ نے اپنی فیس بک پہ لگایا تھا 48 گھنٹے رہ گئے ہیں خدا کے بندو، ابھی تو الیکشن سر کے اوپر ہے، ہر چیز پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، بلینز روپے لگ گئے، اور ابھی بھی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. یعنی پوری دنیا میں بلینز روپے لگائے جاتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ بلینز روپے لگائے جاتے ہیں غیر یقینی پیدا کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور غیر یقینی آپ کی جو پروگرس ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ کون لوگ حکمران ہو سکتے ہیں، کون سا عہدہ کس کو ملے گا، میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اس پہ کمپرومائز کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ریزسٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے. شہباز شریف صاحب کے نام پہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہو سکتے. نواز لیگ نے اپنی قیمت نواز شریف صاحب نے پوری وصول کرتے ہوئے مریم صاحبہ کو پنجاب کے لیے چیف منسٹر کے طور پہ اوکے کروا لیا ہے، اور پیپلز پارٹی جو پریشر دے رہی ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتے ہیں، بلاول صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ ایک پورا پریشر ڈیولپ کر کے اگر کوئی اپسیٹ وہ نہ کر سکے تو دوسری صورت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے طور پہ زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں واضح ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر مخلوط گورنمنٹ ہوگی، کے پی کے اندر مخلوط گورنمنٹ ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کا ایک سیلاب ہوگا، اور اگر اس سیلاب کو اس کے آگے بند نہ باندھا گیا، روکا نہ گیا، الیکشن کے ڈے کم از کم تھوڑا سا ریلیف مل گیا اور لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا، تو یہ جتنے پلانز ہیں یہ سارے درے کے درے رہ جائیں گے. چونکہ بہت سارے پلان ایسے ہیں عائشہ جو ماضی کے اندر بھی بنائے گئے، لیکن بہت سارے پلان ایسے ہیں جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے، ان پلان سے پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ پلان فیل بھی ہوئے. کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو سب سے بڑی پلانر ہے. انسان کے بنائے ہوئے پلان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی ناکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ میاں کا جو نظام اور پلان ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کو کچھ اور ہی منظور ہو.
لائک آپ نے بھی آج وہ معجزے کی بات کر دی کہ 8 تاریخ کو شاید اللہ تعالیٰ بھی اپنا کوئی کردار نبھا دیں. آپ نے اتنی خوبی لیکن سے سب کچھ معجزے ہماری جیسی قوموں کے لیے خیر ہوتے نہیں ہیں. ٹرو. لیکن چلو امید رکھنے کی کیا امید تو رکھنی چاہیے، لیکن جو ہماری کرتوتیں ہیں، کردار ہے، جس طرح کی ہم قوم ہیں، معجزے وغیرہ ایسی قوموں کے لیے ہوتے نہیں ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے آج کے لیے آپ نے جتنا انکشاف کیا ہے کافی ہے. پھر میں آپ کو دوبارہ تنگ کروں گی رائٹ آفٹر الیکشن. بہت خیال رکھیے گا اپنا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. اچھا، بہت شکریہ. تھینک یو.